یہ رمضان المبارک کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو جو فرض ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہے، جو نفل ہے وہ فرض کے برابر اس کا درجہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر جو بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ جس طرح کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ریگ مال لگانا پڑتا ہے، تو ریگ مال سے وہ زنگ اترتا ہے اس لوہے کا تو وہ صاف ہوتا ہے۔ تو جب اس کا زنگ اتر جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ نکھر کے سامنے نہیں آتا، زنگ اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب اس پر کلی کی جاتی ہے، کلر کیا جاتا ہے، رنگ کیا جاتا ہے تو نکھر کے وہ خوبصورت ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح مثال سمجھ لیجئے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے سے اس کے دل کے اوپر ایک مال لگتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے، تو وہ لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ روزہ رکھنے سے یہ دل پہ ایک مال لگ رہا ہے، گناہ صاف ہو رہے ہیں، دھل رہے ہیں گناہ۔ اب دن کو روزہ رکھا، ایک مال لگ رہا اور دل صاف ہو رہا، گناہوں سے پاک ہو رہے۔ اب جب رات کو کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنتا ہے تو قرآن کا نور اب دل کے اوپر آ رہا ہے، قرآن کی کلی چڑھ رہی ہے، قرآن کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ تو اب جب پورے رمضان المبارک میں انسان روزے رکھتا ہے، ریگ مال لگتا ہے، گناہ اس کے دل سے صاف ہوتے ہیں، اور رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر مکمل قرآن پاک سنتا ہے تو قرآن کا نور اس کے دل پہ چڑھتا ہے، تو اب نکھر کے اس کا دل صاف ستھرا ہو کر پاک صاف ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ دن کو روزے رکھیں، رات کے وقت تراویح میں قرآن سنیں، تراویح پڑھیں مکمل، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ آپ کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محرومی بہت بڑی